آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النظرة سهم مسموم من سهام إبليس من تركها من مخافتي أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اسلام دین فطرت ہے اور اس کی تمام تعلیمات از اول تا آخر انسان کی فلاح، صلاح، سعادت و نجات اور مسرت و اطمینان کی ضمانت ہے. اسلام نے ہر مسلمان کو پوری تاکید اور صراحت کے ساتھ عفت و عصمت کی ہر آن اور مکمل حفاظت کی تلقین فرمائی ہے. قرآن و سنت کے نصوص میں جگہ جگہ ہر مسلمان مرد و عورت کو شرمگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا گیا، عفت و عصمت کے تحفظ کی تاکید کی گئی، نگاہ و دل کی حفاظت پر زور دیا گیا، اپنی ذات، اپنے گھر اور اپنے سماج کو جنسی بے راہ روی سے بچانے کی عظیم ذمہ داری دی گئی ہے، اور واضح فرمایا گیا ہے کہ سماج کی بنیادیں اسی وقت مضبوط اور روحانی و جسمانی مہلک ایمان و جان امراض سے محفوظ رہ سکتی ہے جب سماج کا ہر فرد اپنی عفت و عصمت کے تحفظ کے لیے اسے اپنا مذہبی، معاشرتی، اخلاقی اور عقلی فریضہ اول سمجھ کر سرگرم عمل ہو جائے اور اس مقصد میں کسی بھی طرح کی رعایت، کسی بھی طرح کی سستی اور لاپرواہی سے کام نہ لے. اسلام نے معاشرے کو پاکیزہ بنانے اور فحاشی و بدکاری کی نحوست سے پاک صاف رکھنے کے لیے اپنے ماننے والوں کو جن احکامات و ہدایات کا پابند بنایا ہے ان میں ایک بنیادی حکم بد نظری سے پرہیز. حقیقت واقعہ یہ ہے کہ انسان کے قلب و نفس کا سب سے بڑا چور اس کی نگاہ ہے. نگاہ کی پاکیزگی انسان کے تقوی کی بنیاد ہے اور بدنگاہی اکثر فواحش کی بنیاد ہے. انسان کی آنکھیں جنہیں حدیث قدسی میں اللہ رب العزت نے کریمتین یعنی بہت پیاری چیز قرار دیا ہے، جب بے قابو اور بے لگام ہوتی ہیں تو ان کا قہر فحاشی، بدکاری، عریانیت اور فتنوں کے روپ میں ظاہر ہوتا ہے. اسی لیے تو قرآن و حدیث میں بے حیائی اور بدکاری کے سد باب اور قلع کما کی خاطر بد نظری سے بچنے اور نگاہ کی حفاظت کا تاکیدی حکم جا بجا ملتا ہے، اور یہ صراحت ملتی ہے کہ نگاہ کی حفاظت پاکیزگی اور عفت کی ضامن ہے، جبکہ بدنگاہی بدکاری کا سب سے قوی ذریعہ ہے. زنا کے اسباب و محرکات اور عوامل و بواعث میں بد نظری سب سے نمایاں عنصر ہے، اسی لیے اسے برید الزنا، زنا کا داعی، اور رائد الفجور، بدکاری کا قاصد قرار دیا ہے. عربی کا شاعر کا قول ہے کل الحوادث مبداها من نظری ومعظم النار من مستصغر الشرر كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغير موقوف على الخطر يسر مقلته ما ضر مهجته لا مرحبا بسرر عاد بالضرر. تمام حادثات اور گناہوں کا آغاز نگاہ سے ہوتا ہے. اکثر آگ چھوٹی سی چنگاری کے ذریعے مشتعل ہوتی ہے. اسی طرح عموماً زنا اور فحاشی تک سنگین جرائم کے
بد نگاہی کے دین ہوا کرتے ہیں۔ کتنی نگاہیں انسان کے دل پر تیر کی طرح وار کرتی ہے اور اسے اپنا مقتول و اسیر بنا لیتی ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ انسان جب تک دنیا کی حسین عورتوں پر اپنی نگاہیں جمائے رکھے گا وہ خطرات کے زد میں رہے گا۔ بد نظری سے اس کی آنکھ کو چاہے جو لذت و فرحت مل جائے مگر اس کی روح و باطن کو بے حد نقصان پہنچتا ہے، اور جس مسرت کا انجام مضرت ہو اس سے زیادہ نامبارک اور منحوس چیز کیا ہو سکتی ہے۔ نگاہ کے بے احتیاطی انسان کے قلب کو آلودہ کر دیتی ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْعَيْنَ لِلْقَلْبِ رَائِدٌ فَمَا تَأْلَفُ الْعَيْنَانِ فَالْقَلْبُ آلِفُ۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ آنکھ دل کی قاصد ہوا کرتی ہے؟ جس پر آنکھ جم جاتی ہے دل بھی اسی سے لگ جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں بہت ساری حکم ہے، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آیت کریمہ پر غور کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں سے فرما دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، ان کی پاکیزگی اسی میں ہے۔ بلا شبہ اللہ ان کے اعمال سے باخبر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والی عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں پست رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ان آیات میں بڑی وضاحت اور تاکید کے ساتھ مردوں اور عورتوں کو الگ الگ نام بنام نگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا گیا اور اسے پاکیزگی اور تقوی کی بنیاد قرار دیا گیا۔ قرآن چونکہ انسانی فطرت کو سامنے رکھ کر اپنی ہدایات دیتا ہے، اس لیے قرآن صرف زنا اور بدکاری کے گناہ سے روکنے پر بس نہیں کرتا بلکہ ان تمام ذرائع اور وسائل پر بندش لگاتا ہے جو زنا کی سیڑھی اور مقدمہ ہو۔ اسی لیے قرآن بدنگاہی کو شہوت اور بدکاری کا سب سے مضبوط اور ذریعہ قرار دیا ہے اور سختی سے اس پر روک لگایا ہے۔ نگاہ کی حفاظت کا حکم شرمگاہ کی حفاظت سے پہلے اس لیے ہے کہ نگاہ کی حفاظت کا نتیجہ شرمگاہ کی حفاظت ہے۔ بدنگاہ کے ساتھ عفت و عصمت کا تحفظ بے حد دشوار عمل ہے۔ روایت میں آتا ہے حضرت جریر بن عبداللہ بحیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک کسی اجنبی عورت پر نگاہ پڑ جانے کے بارے میں دریافت کیا۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی اجنبی عورت پر اچانک نگاہ پڑ جائے تو کیا حکم ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فوراً نگاہ ہٹانے کا حکم دیا، یعنی فرمایا کہ اگر اچانک کسی اجنبی عورت پر نگاہ پڑ جائے تو فوراً اس کو نیچا کر دیا۔ یا علی لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے علی ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ ڈالو، پہلی نظر تو معاف ہے مگر دوسری نہیں۔ مختلف احادیث میں یہ وضاحت آئی ہے کہ راستے کے متعدد حقوق ہیں جن میں نگاہ کی حفاظت بنیادی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا فرمان ہے، العین مصائد الشیطان، آنکھیں شیطان کی کمین گاہ ہیں۔ نگاہ کی حفاظت کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک بار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت میمونہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما بیٹھی ہوئی تھی۔ اسی دوران حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے جو کہ ایک نابینا صحابی تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ کرنے کا حکم دیا۔
انہوں نے کہا کہ یہ تو نابینا ہیں، ان سے پردہ کی کیا ضرورت؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افعمیا وانی انتما الستما تبصرانہ، کیا تم نابینا ہو؟ کیا تم ان کو نہیں دیکھ رہی؟ نابینا وہ ہے، وہ تمہیں نہیں دیکھ سکتا، لیکن تم تو نابینا نہیں ہو، تم تو دیکھ سکتی ہو۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا النظرۃ سهم مسموم من سہام ابلیس من ترکها من مخافتی ابدلته ایمانا یجد حلاوته فی قلبه۔ نظر ابلیس کے تیروں میں سے ایک زہر آلود تیر ہے، جو اسے اللہ کے ڈر سے چھوڑ دے تو اللہ تعالی اسے اس کے بدلے میں ایسی ایمانی حلاوت عطا فرمائے گا جو وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ مزید ارشاد فرمایا ما من مسلم ينظر الى محاسن امرأة اول مرة ثم يغض بصره الا احدث الله عبادة يجد حلاوتها۔ کوئی مسلمان پہلی بار کسی عورت کے حسن کو دیکھے پھر اپنی نگاہ نیچی کر لے تو اللہ اس کو عبادت کی لذت اور حلاوت عطا فرما دیتا ہے۔ احادیث کی روشنی میں جائزہ لیا جائے تو بد نظری کے نقصانات اور نگاہ کی حفاظت کے فوائد کی ایک فہرست سامنے آتی ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے نگاہ کی حفاظت کے فوائد پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ اس کا خلاصہ کلام آپ نے فرمایا نمبر 1 نگاہ کی حفاظت اللہ کے حکم کی اطاعت ہے جو انسان کی دنیاوی و اخروی فلاح و صلاح کی بنیاد ہے۔ نمبر 2 اس میں ابلیسی اور شیطانی اثرات سے دل کی حفاظت ہے۔ نمبر 3 اس سے دل سے اللہ مانوس ہوتا ہے، یعنی اس سے دل اللہ سے مانوس ہوتا ہے اور جمعیت خاطر کی دولت ملتی ہے۔ نمبر 4 اس سے دل میں نورانیت آتی ہے اور ظلمت دور ہوتی ہے۔ نمبر 5 اس کے ذریعے بندہ مومن کو حق و باطل میں امتیاز کرنے والی فراست عطا ہوتی ہے۔ شیخ شجاع کرمانی کے بقول جو اپنے ظاہر کو اتباع سنت سے اور باطن کو ذکر اللہ سے آباد رکھے اور اپنی نگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے آپ کو شبہات سے بچائے رکھے اور حلال غذا کا اہتمام کرے تو ایسے آدمی کو فراست ایمانی نصیب ہوتی ہے۔ نمبر 6 اس سے دل میں ایمانی قوت اور ثابت قدمی پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 7 ایمانی حلاوت و لذت عطا ہوتی ہے۔ نمبر 8 زندگی میں تقوی اور پاکیزگی آتی ہے۔ اس کے بالمقابل بد نظری کے نقصانات زنا و بدکاری، فسق و فجور، فتنہ فساد، اضطراب و بے سکونی، توفیق عمل سے محرومی، قوت حافظہ کی کمزوری، بے برکتی، ذلت و رسوائی، چہرے کی بے نوری اور نحوست کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں۔ بد نظری صرف راہ چلتی عورت کو تکنے کا نام نہیں بلکہ آج کی دنیا میں زمانے کی تیز رفتاری میں بدلتے ہوئے حالات کے اندر ہر چیز کی طرح بد نظری میں بھی تنوع آ گیا ہے، کشادگی آ گئی ہے اور بد نظری بھی کئی طریقوں میں تبدیل ہو گئی۔ چنانچہ بہت سی شکلیں معاشرے میں ایسی پھیل گئی ہیں جن کے اندر انسان بد نظری کے گناہ کبیرہ میں مبتلا ہوتا ہی ہوتا ہے۔ نمبر 1 سائن بورڈز پر لگے ہوئے اشتہارات میں عورتوں کی تصاویر بنی ہوتی ہے جنہیں راہ چلتے دیکھا جاتا ہے اور بسا اوقات اسے گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ یہ بد نظری ہی ہے۔ نمبر 2 مختلف کھانے پینے اور برتنیں، ان تمام چیزوں کی پیکنگ اور ڈبوں میں عورتوں کی تصویریں بنی ہوتی ہیں جن کو خریدتے، بیچتے اور استعمال کرتے ہوئے دیکھا جاتا ہے، حالانکہ ان کا دیکھنا بد نظری ہی ہے۔ نمبر 3 اخبارات، میگزین اور ڈائجسٹ وغیرہ میں چھپی ہوئی عورتوں کی تصویریں دیکھنا جائز نہیں، یہ بھی بد نظری کی ایک بڑی شکل ہے جس میں بکثرت ابتلا نظر آتا ہے۔ نمبر 4 ٹی وی میں آنے والے ڈراموں اور فلموں میں عورتوں کا تو پوچھنا ہی کیا، جو دین و اسلام کے نام پر دھوکہ دینے والے چینلز ہیں ان کے اندر بھی
زرق و برق لباس میں مزین و آراستہ ہو کر آنے والی بے پردہ عورتوں سے اسلامی پروگرام کروائے جا رہے ہوتے ہیں، اور ان کے سامنے بھی ایسی ہی بے پردہ خواتین کو بٹھایا گیا ہوتا ہے جنہیں دیکھ کر ایک شریف اور شریف الطبع انسان کی آنکھ شرم سے جھک جائے۔ یاد رکھیے، صرف اسلام کا لیبل لگانے سے کوئی پروگرام اسلامی نہیں بنتا اور نہ ان عورتوں کا دیکھنا جائز ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، آج کے زمانے میں بد نظری کی سب سے بڑی شکل موبائل اور انٹرنیٹ ہے۔ جی ہاں، کیوں؟ اس لیے کہ باہر کی دنیا میں انسان وہ سب کچھ اور اتنی آسانی سے نہیں دیکھ پاتا جو موبائل، کمپیوٹر اور ٹی وی پر بیٹھے بیٹھے صرف چند بٹن دبا کر اور معمولی سی چند کلک سے دیکھ لیتا ہے۔ فحش اور برہنہ مناظر انسان سے صرف چند کلک کے فاصلے پر ہوتے ہیں۔ ایسے میں اپنی نگاہوں کی حفاظت یقیناً بہت بڑی آزمائش اور اس میں کامیاب ہونا بہت بڑی کامیابی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ان فتنوں سے محفوظ و مامون رکھا ہے، اور بہت ہی بڑے خسارے اور نقصان میں پڑے ہوئے ہیں وہ لوگ جن کی زندگی کا یہی مشغلہ بنا ہوا ہے اور جنہوں نے اپنی تنہائیوں کو اللہ کے غضب اور قہر کو متوجہ کرنے والے اعمال سے ناپاک کر رکھا ہے۔ اور یاد رکھیے، بد نظری کے لیے ضروری نہیں کہ صرف گندے اور فحش مناظر ہی دیکھے جائیں۔ اجنبی عورت کے جسم اور چہرے کو دیکھنا بذات خود بد نظری ہے، خواہ اس نے مکمل لباس ہی کیوں نہ پہنا ہو۔ بس جو لوگ فحش اور گندے مناظر کو انٹرنیٹ پر نہیں بھی دیکھتے لیکن وہ عورتوں کی تصویریں، فنی پکچرز اور کلپس، مختلف قسم کی ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی بد نظری کے گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں۔ بلکہ ایسی اسلامک تصاویر اور ویڈیوز جن میں بے پردہ خواتین کو دکھایا گیا ہو یا ان میں موسیقی کی دھنوں کو استعمال کیا گیا ہو، وہ بھی دیکھنا جائز نہیں۔ یہ سب بد نظری اور کانوں کے گناہ کی واضح شکلیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں بہت تیزی سے پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ نمبر 6، ٹی وی میں خبریں نشر کرنے کے لیے جو بے پردہ عورت اناؤنسر بنی ہوتی ہیں، اس کو دیکھنا بھی بد نظری ہی ہے۔ صرف خبریں دیکھنے اور سننے کی نیت سے اسے دیکھنا جائز نہیں ہو جاتا۔ بہت سے لوگ ٹی وی دیکھنے اور رکھنے کا عذر یہ پیش کرتے ہیں کہ ہم یہ صرف خبروں کے لیے اور حالات حاضرہ سے باخبر رہنے کے لیے رکھا ہوا ہے، حالانکہ ایک تو ان کی یہ بات ہی سرے سے غلط اور جھوٹی ہوتی ہے۔ کیونکہ وہ خبروں کے علاوہ بھی بہت کچھ دن رات دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ پھر اگر مان بھی لیا جائے کہ وہ صرف خبریں ہی دیکھتے تو اس کی کیا ضمانت ہے کہ ان کے گھر کے دیگر افراد، گھر کی خواتین اور بچے ٹی وی میں سب کچھ نہیں دیکھتے؟ اور اگر بالفرض یہ بھی مان لیں کہ گھر کا ہر فرد صرف خبریں ہی دیکھتا ہے تو کیا خبریں سنانے والی عورت نہیں ہوتی؟ نیز کیا خبروں کے درمیان اور شروع و آخر میں ایڈورٹائزنگ، اشتہارات کے نام پر نیم عریاں تصویریں سامنے نہیں آتی؟ یقیناً یہ سب نفس کی سکھائی ہوئی تاویلات ہیں جنہیں لوگوں کے سامنے رکھ کر تو اپنا بھرم قائم رکھا جا سکتا ہے، لیکن اللہ سے کچھ نہیں چھپایا جا سکتا۔ اللہ ہر ڈھکے چھپے کو جانتا ہے۔ نمبر 7، شادی بیاہ کے موقع پر بنائے گئے تصویری البم اور موویز کو گھروں میں رکھا جاتا ہے اور اسے محرم و نار محرم کے فرق کے بغیر دیکھا اور دکھایا جاتا ہے۔ یہ سب بد نظری کی شکلیں ہیں جن سے بچنا لازم ہے۔ نمبر 8، بد نظری جس طرح عورت کو دیکھنے سے ہوتی ہے اسی طرح کسی خوبصورت بے ریش لڑکے کو دیکھنے سے بھی ہوتی ہے۔ احادیث میں اس کی ممانعت وارد ہوئی، چنانچہ اس سے بھی اجتناب ضروری ہے۔ بد نظری سے حفاظت ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض عین ہے، اور اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ